بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جنت اور دوزخ میں جو انسانوں کا سائز ہوگا وہ اس دنیا کے جو انسان کے سائز ہیں 4-5 فٹ کا انسان یہاں ہوتا ہے 6 فٹ کا، وہ نہیں ہوں گے۔ وہ سائزز بہت بڑے ہوں گے، جنت کے اور دوزخ کے انسان بہت بڑے ہوں گے۔ اور وہ ایگزیکٹ سائز کیا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم جتنا ان کا سائز ہوگا 60 گز، اور اس پہ مختلف روایات ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لوگوں کی جلد کی موٹائی 42 درہ ہوگی، اور ایک درہ جو ہے وہ تقریباً 1 میٹر کے برابر ہوتی ہے تقریباً۔ تو 42 درہ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 126 فٹ وہ بنتی ہے، اتنی موٹی سکن ہوگی۔ اور سکن کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے بھی سینسری نیورونز ہیں جو کہ آپ کو پین کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ ان کی بہت زیادہ جو مقدار ہے وہ سکن میں، اور سکن میں آپ کو سب سے زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو جتنی موٹی آپ کی سکن ہوگی، یعنی اتنے زیادہ سینسری نیورونز آپ کو لگے ہوں گے کہ آپ کی درد کی شدت کو بڑھائیں گے۔ اور جہنمیوں کی خوراک کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں ان کے لیے کانٹے دار جھاڑی کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی جس سے نہ تو بھوک مٹے گی نہ ہی کوئی وزن بڑھے گا، یعنی ان سے جسم کا کوئی تندرست نہیں ہوگا کہ اس کی قوت مدافعت نہیں بڑھ جائے گی، وہ صرف جھاڑیاں ہوں گی۔ ایگزیکٹلی وہ کھانا کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن جنت کی جو بنیادی ڈش ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ چیزیں آئی ہیں، اور بنیادی ڈش جو بیسک ڈش ہے وہ ہے زقوم۔ زقوم ایک درخت ہے جہنم کا، اور اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں یقین جانو کہ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، پگھلائے ہوئے پیتل کی طرح۔ وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ تو یہ ایک درخت ہے جس کا جو پھل ہے وہ ایسے ہوگا، پیٹ میں وہ کھانا ایسے جائے گا جیسے پگھلایا ہوا پتل ہے۔ اور پگھلائے ہوئے پتل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 1000 سینٹی گریڈ ہے، 1000 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا میں۔ تو اس سے جسم ہل جائے گا، یہ اتنا خطرناک قسم کا، اتنا جسم کو پگھلا دینے والا یہ زقوم کا درخت ہوگا، اور اس کی خوراک ہوگی۔ زقوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں سورہ صفات میں بھلا یہ مہمان نوازی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ دراصل وہ درخت ہے ہی ایسا جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اور یعنی وہ جہنم کا جو سب سے برا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اس باٹم سے، اس تہہ سے وہ درخت نکلتا ہے۔ اور اس کے خوشے، اس کی ٹہنیاں کیسے ہوں گی؟ اس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے۔ چنانچہ دوزخی لوگ اس میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا امیزہ ملے گا، اور جب وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہوگا تو اوپر سے انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یعنی عذاب کے اوپر عذاب، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ الواقعہ میں فرماتے ہیں کہ پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور پینا بھی تم اس طرح پیو گے جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ پیاس کی بیماری والے اونٹ، یہ ایک اونٹوں کی بیماری ہوتی ہے کہ اس میں اونٹ پانی پی جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی، یہاں تک کہ وہ پانی پی پی کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ وہ پانی، کھولتا ہوا پانی اس طرح پیو گے جیسے وہ اونٹوں کا بیماری ہوتی ہے، یعنی تمہیں پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ تم کھولتا ہوا پانی بھی پیو گے۔ پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ یہ ساری زقوم اور کھولتے ہوئے پانی یہ آپ کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کے وہ سینے میں پیاس اتنی ہوگی آپ اس کو بجھانے کے لیے، لیکن اس کو پی پی کے نہ اس سے پیاس بجھے گی اور آپ اپنے آپ کو مار رہے ہوگے۔ اور جہنم کے لوگ کیا پئیں گے؟ سورہ صاد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اب وہ بس اس کو چکھیں۔ پیپ ہوگی، پیپ آپ کو پتہ ہے کہ زخموں میں جو وہ ریشہ ہوتا ہے وہ ملے گا پینے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الکہف میں فرماتے ہیں اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے پتل کی طرح ہوگا،
جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی ہے، کیسی بری آرام گاہ ہے یہ دوزخ۔ یعنی اگر وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جیسے پگھلا ہوا پتل، اتنا گرم، اور وہ چہروں کو بھون دے گا۔ وہ پانی تو پی رہے ہوں گے لیکن اس سے چہرے بھونے جائیں گے۔ قرآن مجید میں مختلف قسم کے مشروبات کا ذکر ہے جو جہنم میں دیے جائیں گے۔ 4 اقسام کا ہم ذکر یہاں کرتے ہیں۔ پہلی اقسام ہے حمیم، کھولتا ہوا پانی یعنی بوائلنگ واٹر۔ دوسرا ہے غساق یا غسلین، یہ جسم کا پسینہ ہوگا۔ جب آپ کو گرمی لگتی ہے تو وہ جیسے آپ کسی باربیکیو جب کرتے ہیں تو اسکن کے اوپر وہ جو سیکریشنز نکلتی ہیں گوشت سے، تو اسی طرح جہنم میں جو لوگ بھونے جا رہے ہوں گے ان کا جو پسینہ اور جو اس کی تپش سے جو ہوگا اسے غساق اور غسلین کہتے ہیں، وہ آپ کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے ہمیں دیا جائے، لیکن جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اور پھر ہے الصدید، پیپ جو زخموں سے نکلتی ہے، وہ کھانے کو دی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام خمر حرام ہیں، نشہ آور چیزیں جتنی بھی ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو شراب پیتے ہیں کہ وہ جہنم میں انہیں جہنمیوں کے جسموں کی پیپ پینے کو دیں گے۔ تو اللہ بچا کے رکھے یہ جو شراب پینے کا اور خمر پینے کا، یہ جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر چوتھی جو مشروب ہے وہ کیا ہوگا؟ المحل، کھولتا ہوا تیل۔ کھولتا ہوا تیل یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی آپ کھولتا ہوا تیل جب آپ کچن میں ہوتے ہیں وہ آپ پہ ذرا ایک چھینٹ گرے تو کتنا ہوتا ہے۔ اور ان پیشنٹس کو آپ دیکھیں کبھی اگر آپ کے آس پاس ہوں جن پر گرم پانی گرا ہے یا جن پہ گرم تیل گرا ہے تو ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ جو جہنم کے جو عذاب کے جو مختلف لیولز ہیں ان کو امیجن کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جہنم کے لوگوں کے لیے کھولتا ہوا تیل لایا جائے گا، جیسے ہی وہ کپ ان کے چہروں کے قریب لائے جائیں گے ان کے چہرے پگھل کر گرنے لگیں گے، لیکن پھر بھی وہ اس سے پئیں گے۔ یعنی وہ اتنے گرم ہوں گے کہ وہ تیل کے پیالے جب لائے جائیں گے تو اس سے چہرے پگھل رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اور وہ پیے جائیں گے پھر بھی، کہ پیاس کا عذاب کتنا شدید ہوگا، کہ مطلب ہر عذاب ہے کہ پیاس کتنی زیادہ لگی ہوگی، اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو ہے گرم تیل پینے کے لیے بھی تیار ہیں، گرم پتل پینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور دوزیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا۔ یعنی ان کے کپڑے بھی آگ کے ہوں گے اور اوپر سے بھی کھولتا ہوا پانی، یعنی ہر طرف سے گرم چیزیں اور گرم کھولتا ہوا عذاب ہی عذاب۔ جہنم میں عذاب کے مختلف لیولز ہیں، کسی کو کم سزا ہوگی اور کسی کو زیادہ۔ تو سب سے کم سزا کیا ہوگی؟ سب سے کم سزا یہ ہوگی، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے جس کو سب سے کم سزا دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے جہنم میں کہ اگر تمہارے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے ساری کی ساری زمین اس سونے سے بھر جائے تو کیا تم آج جو عذاب مل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اس سونے کو توان دینے کے لیے تیار ہوگے؟ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ پاک میں تیار ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو میں نے تو تم سے بہت آسان کام کرنے کو کہا تھا، میں نے تو تم سے دنیا میں سونے چاندی نہیں مانگا تھا، میں نے تو تم سے اتنی چیزیں نہیں مانگی تھی، میں نے تو تمہیں صرف یہ کہا تھا کہ ایمان لاؤ اور نیک کام کرو۔ تو یہ وقت ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کا۔ اس وقت تو انسان چاہے گا کہ میں ساری کی ساری دولت لٹا دوں جس کے لیے ساری زندگی وہ محنت کرتا رہا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ سونے کے لیے نہیں ہیں بلکہ چند روپیوں کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف چند پیسے کمانے کے لیے، پروفٹ کمانے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم جی پروفٹ کما رہے ہیں، ہم مصروف ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، جو ہم جی مصروف ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ چند پیسوں پر ہم نے اپنے دین کو بیچ دیا۔ تو اس دن ہم قیامت والے دن جتنا بھی ہمارے پاس سونا ہے، اور اگر دنیا کے برابر بھی ہمارے پاس سونا ہو تو وہ بھی دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ سب سے کم ترین سزا ہوگی جو وہ بندے بھگت رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کم سے کم سزا کیا ہوگی کہ جہنم میں جو سب سے کم سزا والے بندے ہوں گے ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کے پاؤں کے نیچے آگ جل رہی ہوگی اور اس سے ان کے دماغ ابل رہے ہوں گے۔ یہ سب سے کم سزا ہوگی کہ آگ لگی ہوگی اور اس سے آپ کے دماغ جو ہیں وہ بوائل کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے سخت سزا کن کی ہوگی؟ منافقین کی۔ وہ جہنم کے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے. تو منافقت اتنا بڑا گناہ ہے. اور جہنم کی اور بھی بہت سی مختلف سزائیں ہوں گی. اس میں سے ایک کیا ہے کہ ہماری جلدوں کو یعنی ہماری سکنز کو بھون دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کے بدلے دوسری کھالیں دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. یعنی یہ سائنٹیفک میریکل ہے یہ آیت کہ اگر ایک جو ان کی جلد ہے وہ بھن کر پک جائے گی تو اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا, نئی جلد لائی جائے گی. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کیونکہ سب سے زیادہ جو سینسری نیورونز ہوتے ہیں جدھر پین کا پتہ چلتا ہے, سب سے زیادہ جو احساس ہوتا ہے وہ سکن سے ہوتا ہے. اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں تو جب سکن کے اندر وہ کوئی جب انجیکشن سوئی جاتی ہے تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب وہ آگے گوشت میں جا رہی ہوتی ہے یا چربی میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سکنس کو جو ہے نا وہ بدلیں گے. اور ایک اور سزا کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جسموں کو پگھلا دیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. اندر کی جو آنتیں ہیں وہ جب پانی اوپر سے گر رہا ہوگا اور کپڑے تو اس سے جو ان کی آنتیں ہوں گی اور اندر کی جو چیزیں ہوں گی آرگنز ہوں گے وہ ساری پگھل جائیں گی. اور پھر چہرے کا عذاب ہوگا. چہرہ جو سب سے باعزت حصہ ہوتا ہے انسان کا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں چہرے پر مارنے سے منع فرمایا. چہرہ حساس بھی ہوتا ہے, سینسٹیو بھی ہوتا ہے. تو چہرے کا عذاب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ ان کے چہروں کو جلا ڈالے گی اور ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی. وہ جو لوگ جو دنیا میں اتنا اپنے چہروں کا خیال رکھا کرتے تھے, چہروں پر بڑا غرور کیا کرتے تھے, لیکن ان کی حرکتیں اللہ کی نافرمانی میں گزری, اللہ کو چھوڑ کر کفر میں گزری, منافقت میں گزری, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی شکلیں آج کے دن بگڑ جائیں گی. وہ شکلیں جن پہ بڑا مان تھا وہ صورتیں بگڑ جائیں گی اور ان کے چہروں کو جلا دیا جائے گا. اور ایک اور سزا کیا ہوگی؟ گھسیٹنے کی سزا. اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ. منہ کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں. تو کتنا ٹارچر ہوگا. یہ بیسیکلی تذلیل ہوگی کہ یہ تم اتنا جو دنیا میں غرور کیا کرتے تھے, کس بات کا غرور. اور پھر چہروں کو سیاہ کر دینے کی سزا, یہ بھی تذلیل کی سزا ہے کہ ان کے چہروں کو جو ہے نا وہ سیاہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کمائی تو ان کی برائی کا بدلہ اس جیسا برا ہوگا اور ان پر ذلت چھائی ہوگی. اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایسے لگے گا جیسے ان کے چہرے پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں. یعنی اتنے ڈارک ان کے فیسز ہوں گے جس سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ ہیوملیٹڈ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھے. اور پھر اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ دوزخ کے باسی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جب بھی یہ لفظ آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ, ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کچھ چند سالوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ کروڑوں اربوں اور نہ ختم ہونے والی زندگی کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں اور ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہم یہ کیسے سہیں گے. اور یہ نہیں کہ کسی ایک طرف سے آگ ہوگی, ہر طرف سے انسان کو آگ نے گھیرا ہوگا. اور وہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کیوں نہیں, جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ دوزخ کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی یہ لوگ دنیا میں بدی ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے, یعنی ہر طرف سے گناہوں میں گھرے ہوئے تھے, ان کی زندگیوں میں گناہ ہی گناہ تھے, نافرمانیاں تھی. تو آج آگ بھی ہر طرف سے ان کو ملے گی. اور جہنم کی آگ دل کو جلائے گی. پتہ نہیں یہ ہوگا کیسے, یہ جسمانی درد ہوگی یا ذہنی درد ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ سورہ الحمزہ میں فرماتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے, وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی. اس کا جو پین ہے وہ دلوں کو چھو لے گا. اور ہم آج سمجھ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہمیں معلومات ملتی ہے کہ جیسے یہ ریڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ ایک ٹارگیٹڈ سیلز کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ریز ہوتی ہیں.
الیکٹرو میگنیٹک ریز ہوتی ہیں، تو وہ اس میں ڈفرینٹ جو آرگنز ہیں اس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی پاسبل ہے کہ دلوں تک ایک اسپیشل قسم کی جو ہے نا وہ آگ پہنچے. وہ کیسی ہوگی واللہ عالم. اور پھر کیا سزا ہوگی ایک بندے کو، وہ یہ بڑی غور و فکر قسم کی حدیث ہے، اس پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے لیکن خود اس پر عمل نہیں کریں گے، یعنی ان کے اندر منافقت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو دوزخ میں پھینکا جائے گا اور وہ اس طرح چکر لگا رہا ہوگا، چکر پہ چکر، جیسے ایک گدھا چکی پیستا ہے. تو اس طرح یہ شخص بھی چکر کاٹے گا اور اپنی آنتوں کے ارد گرد، اور وہ بندہ اتنا وہ چلا رہا ہوگا، شور کر رہا ہوگا کہ جہنم کے لوگ بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم ہمیں تنگ کر رہے ہو، یعنی اتنی تکلیف میں ہوگا اور وہ اپنی آنتوں کے گرد چکر پہ چکر لگا رہا ہوگا، اتنا سخت عذاب. اور پھر وہ لوگ جو ہیں جہنم کے لوگ، وہ شخص سے پوچھیں گے کہ تم تو وہی نہیں ہو جو ہمیں نیکیوں کا حکم دیا کرتے تھے اور گناہوں سے روکتے تھے، تو تم کیسے دوزخ میں آ گئے ہمارے ساتھ؟ تو وہ کہے گا کہ میں وہی تھا جو نیکیوں سے روکتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا لیکن برائیوں سے خود نہیں رکتا تھا. تو یہ سزا ہوگی. اور نہ صرف یہ عذاب ہوگا بلکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، بھاری بھاری زنجیریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بازو زنجیروں کے ساتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور وہ ان زنجیروں کو گھسیٹتے پھر رہے ہوں گے. وہ بھاری بھاری چینز کے ساتھ جہنم میں ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے. اور پھر جہنم کے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی دیوار کو پھلانگنے کی کوشش بھی کریں گے کہ ہم کہیں سے ادھر سے باہر نکل جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے انہیں، اور انہیں اوپر سے نیچے پھینکیں گے اور کھینچ کر لائیں گے. اور وہ لوگ اتنا انتہائی ندامت محسوس کر رہے ہوں گے، درد محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی کو بتا بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس لیے نہیں بتا پائیں گے کہ کوئی ان کی مدد کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ لوگ ہنستے تھے، لیکن جیسے ہی وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو دل ہی دل میں دبائیں گے، یعنی کسی سے ذکر نہیں کر پائیں گے. اور جب آپ اپنے ریگریٹ کا کسی سے ذکر نہ کر پا رہے ہوں تو وہ تو مزید تکلیف دہ ہوتی ہے چیز. انہوں نے دنیا بھر اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کر دیں گے. انہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا تو قیامت والے دن رسول ان کو نظر انداز کر دیں گے. اور انہوں نے آخرت کو جھٹلایا تو آخرت ایک ڈرونا خواب بن کے ان کے سامنے آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بتاتے ہیں، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ پہ پھینکا جائے گا، یعنی جہنم کی ایک تنگ جگہ پہ ان کو باندھ کر پھینکا جائے گا، تو وہاں یہ موت ہی موت پکاریں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے. ان سے کہا جائے گا آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارو. یہ لوگ اپنی موت اور اپنی تباہی کی درخواست کریں گے کہ ہم ایگزسٹ ہی نہ کریں، ہمارا وجود ہی ختم کر دو، اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ ہمارا وجود ہو ہی نہ. اپنی موت کی درخواست کریں گے. لیکن قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، سمپل سے کام کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور پھر یہ اللہ سے درخواستیں کریں گے کہ ہمیں بچا لیں، ہمیں یہاں سے نکال دیں، لیکن ان کی کوئی فریاد وہاں نہیں سنی جائے گی، کیونکہ دنیا میں ان کو بہت ٹائم دیا گیا کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے یہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیں، اور ہمیں اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور ہمیں یہ کرنا ہے ہر صورت میں، کیونکہ ابھی ہم خواب میں ہیں، ہم دنیا میں مگن ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جس دن ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم خواب سے جاگ جائیں گے اور حقیقت دیکھ لیں گے. لیکن اس وقت بہت دیر ہوگی. ابھی ہمارا وقت ہے، ہمیں چینج کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہم نے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، والدین کی فرما برداری، رشتہ داروں کے حقوق، غرباء کے حقوق، ہم نے سخاوت کرنی ہے، ہم نے یہ تمام کام کرنے ہیں اور ان تمام گناہوں سے بچنا ہے جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.